حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں گئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، میں نے تجھے بیٹے کی طرح پالا اور برسوں اپنے پاس رکھا، مگر تو ایسا ناشکرا ہے کہ ایک انسان کا خون کر کے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ہاں، اس وقت میں تم لوگوں سے ڈر کر بھاگ گیا تھا، پھر میرے خدا نے مجھے پیغمبری بخشی، اور اب میں تجھے یہ نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ خود کو خدا کہلوانا چھوڑ دے اور میرے خدا پر ایمان لے آ۔ فرعون نے پوچھا، تیرا خدا کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار ہے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا، موسیٰ کہتا ہے اس کا خدا سب کا پروردگار ہے، یعنی وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو یاد رکھو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا، خدا نے مجھے تم پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم خدا کے لا شریک اور میرے اس کا نبی ہونے کا اقرار کرو۔ فرعون نے پوچھا، تیرے پاس خدا کے لا شریک ہونے کی کیا دلیل ہے اور تیری پیغمبری کا معجزہ کون سا ہے؟ ذرا وہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا فرش پر پھینک دیا، وہ ایک لمبا چوڑا اژدہا بن گیا جس کے خوف سے فرعون کی جان نکلنے لگی، اور اس نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اس اژدہا کو قابو میں کریں۔ حضرت موسیٰ نے اژدہے کی گردن پر ہاتھ رکھا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ اتنا چمک رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس پر فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا، یہ تو جادو سیکھ آیا ہے، تمہیں اس ملک سے جادو کے زور سے باہر کرے گا۔ پھر اس نے سارے مصر کے جادوگر جمع کیے تاکہ وہ اپنے جادو کے زور سے حضرت موسیٰ کو مصر سے باہر نکال کریں، اور اس خدمت کے صلے میں بھاری انعام دینے کا وعدہ کیا۔ ان جادوگروں نے ایک بڑے میدان میں رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو وہ دوڑنے لگیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر کر اقرار کیا کہ موسیٰ اور ہارون کا خدا ہی سچا ہے۔ فرعون ان کو دھمکانے لگا، مگر جادوگروں نے جواب دیا کہ ہمارا خدا وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا خدا ہے، اور ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو جھوٹا خدا ہے، تجھے ماننا کفر ہے۔ فرعون نے ان کو مروا ڈالا، مگر وہ آخری دم تک ایمان پر قائم رہے۔ اس کے بعد 40 برس تک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون سے کہتے رہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر اس نے اپنے وزیر حامان کو ایک اونچا مینار بنانے کا حکم دیا تاکہ اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھے، مگر یہ مینار جب بن کر تیار ہوا تو خدا کے حکم سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس دوران میں فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ کا دین اختیار کر لیا تھا۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ یہ دین چھوڑ دیں، مگر انہوں نے اپنا دین چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ فرعون نے انہیں شہید کر دیا۔ اس طرح وہ بڑھائی بھی جس سے آپ کی والدہ نے وہ صندوق بنوایا تھا اور جس میں آپ کو لٹا کر دریائے نیل میں بہایا تھا، اس کو بھی مروا دیا۔ حضرت موسیٰ کا اثر و رسوخ بڑھتا دیکھ کر فرعون کے سردار اس سے بدظن ہونے لگے، اور انہوں نے اس سے اس قسم کی شکایتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو ملک میں مخالفت پھیلانے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ فرعون کو مٹا ڈالیں گے۔ فرعون نے ان کا یہ جواب سن کر انہیں کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم مجھ پر کس طرح غالب آ سکتی ہے؟ ہم لوگ ان کے مقابلے میں زبردست ہیں۔ اب میں بنی اسرائیل کے سب بیٹوں کو مروا ڈالوں گا، صرف ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دوں گا۔ ہم لوگ مالدار ہیں، بنی اسرائیل مفلس ہیں، وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ فرعون کے یہ ارادے دیکھے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ان کے مصر وارد ہونے کے بعد بنی اسرائیل پر پہلے سے زیادہ ظلم ہونے لگا ہے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ خدا بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تم خدا سے مدد مانگو۔ اب کافروں پر عذاب آنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے قحط پڑا
جو 3 برس تک رہا۔ سارے ملک میں کہیں اناج اور میوے نہیں ہوئے، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ تم موسیٰ کے پاس جا کر کہو کہ اگر خدا کا یہ قحط کا عذاب دور کر دے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، بارشیں ہونے لگیں اور 300 کوس تک جل تھل ہو گیا، قحط دور ہو گیا، اناج کے ڈھیر لگ گئے، مگر قوم فرعون ایمان نہ لائی۔ قحط کے بعد کافروں پر یہ عذاب نازل ہوا کہ دریائے نیل چڑھ گیا، کھیت اور باغ سیلاب میں بہہ گئے، مکان بھی گر گئے، جو کھیت سیلاب سے بچے رہے ان پر ٹڈیوں کے حملے ہو گئے، انسانوں کے جسموں کو چچڑیاں چمٹ گئیں اور ان کے کپڑوں میں بے شمار جوئیں پڑ گئیں، ہر طرف مینڈک پھیل گئے اور پانی خون بن گیا۔ ہر بار جب کوئی عذاب نازل ہوتا، کافر فرعون کے پاس جا کر روتے، وہ انہیں یہ پٹی پڑھاتا کہ جا کر موسیٰ سے کہو کہ اگر خدا یہ عذاب اٹھا لے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب دور ہو جاتا تو کہنے لگتے کہ یہ سب جادو کا کرشمہ تھا، موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے خدا سے دعا کی کہ کافروں کے پاس جو مال و زر ہے اس سے یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مال و زر مٹا دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعون کی قوم کے سکے اور ہیرے جواہرات سب پتھر ہو گئے، یہاں تک کہ مرغیاں جو انڈے دیتیں وہ بھی زمین پر گرتے ہی پتھر ہو جاتے۔ کافروں نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ کر ان سے یہ درخواست کی کہ اگر تمہاری دعا سے یہ چیزیں پھر اصلی حالت پر آ جائیں تو ہم تمہارا دین ضرور قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، سب چیزیں جیسی تھیں ویسی ہی ہو گئیں، مگر اب بھی کافر اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کا دین اختیار نہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی قوم کو اپنی نبوت کی 9 نشانیاں دکھائیں: عصا جو اژدہا بن جاتا، ید بیضا جس سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جاتی، طوفان، قحط، ٹڈیاں، جوئیں اور چچڑیاں، مینڈکوں کی افراد، پانی کا خون بن جانا اور سکے اور ہیرے جواہرات کا پتھر کی شکل اختیار کر لینا۔ مگر یہ نشانیاں دیکھنے پر بھی کافر نہ مانے۔ آخر خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ پر یہ وحی اتری کہ تم رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، مگر اس طرح نکلنا کہ فرعون اور اس کی قوم کو تمہارے جانے کی خبر نہ ہو، ہم تم کو دریا کے پار اتار دیں گے، لیکن فرعون اور اس کی ساری قوم کو دریا میں ڈبو کر مار ڈالیں گے کیونکہ وہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ اس طرح فرعون اور اس کی قوم ڈوب گئی۔